کیا جنرل پرویز مشرف واقعی امریکہ کی ایک فون کال پر لیٹ گئے تھے اور امریکہ کے تمام مطالبات مان لیے تھے؟ کم از کم پاکستان میں یہی سمجھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے۔ ویڈیو میں اسی معلوم حقیقت کا ایک اور رخ پیش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں نوک جوک کا سیگمنٹ کتاب کہانی، میں ہوں عمیر محمود۔ پہلے اس پر بات کرتے ہیں کہ ایک فون کال پر لیٹ جانے کی بات آئی کہاں سے۔ جب 9/11 دہشت گردی ہوئی، جب امریکی شہر نیو یارک کے 110 منزلہ ٹاورز کے ساتھ طیارے ٹکرائے اور 2000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے، تو امریکہ نے الزام لگایا کہ یہ حملہ القاعدہ نے کرایا ہے۔ اس دہشت گرد تنظیم کا سربراہ اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں تھا۔ امریکہ نے افغانستان کی طالبان حکومت سے مطالبہ کیا کہ اسامہ بن لادن ہمارے حوالے کیا جائے۔ طالبان نے انکار کیا تو امریکہ نے افغانستان پر حملے کا فیصلہ کیا۔ اس حملے کے لیے امریکہ کو پاکستان کی مدد کی ضرورت پڑی، تو اس وقت کے حکمران جنرل پرویز مشرف کو کال کی گئی۔ کہا گیا کہ جی ہم نے افغانستان پر حملہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں پاکستان کی عسکری اور لاجسٹک مدد چاہیے، ہمیں پاکستان کی فضائی حدود استعمال کرنی ہے، ہمیں عسکری اڈے بھی چاہیے، انٹیلیجنس مدد بھی چاہیے۔ امریکہ نے تقریباً 7 مطالبات کیے تھے، اس توقع کے ساتھ کہ 7 مطالبات میں سے کچھ تو پرویز مشرف مان ہی لیں گے۔ لیکن امریکہ کی حیرانی کی انتہا نہ رہی جب مشرف نے تمام کے تمام مطالبات منو ان مان لیے تھے۔ مشرف کے تمام امریکی مطالبات تسلیم کرنے اور امریکہ کے حیران رہ جانے والی بات امریکی صحافی باب ووڈورڈ کی کتاب بش ایٹ وار میں درج ہے۔ کتاب میں لکھا ہے کہ اس وقت کے امریکی وزیر خارجہ کولن پاول نے جب مشرف کو کال کی تو مشرف نے تمام مطالبات کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض یا بحث کیے بغیر تسلیم کر لیے، جس سے کولن پاول حیران رہ گئے۔ میں نے باب ووڈورڈ کی یہ کتاب تو نہیں پڑھی، لیکن انڈیپینڈنٹ اردو کا ایک مضمون ضرور پڑھا ہے جس میں لکھا ہے کہ کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مشرف امریکہ کی ایک فون کال پر لیٹ گئے تھے۔ مشرف نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے مسلمانوں اور پاکستان کے مفاد کا سودا کیا، پاکستان کو امریکہ کی جنگ میں جھونکا۔ جب مشرف نے مدد کی حامی بھر لی تو امریکہ نے افغانستان میں جنگ مسلط کی جو 20 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ سے افغانستان میں تباہی آئی اور پاکستان بھی دہشت گردی کا شکار ہوا۔ امریکہ کی جنگ میں کودنے پر ایک موقف جنرل پرویز مشرف کا بھی ہے۔ مشرف کے مطابق امریکہ نے کہا تھا کہ اگر آپ نے ہمارا ساتھ نہ دیا تو ہم بمباری کر کے پاکستان کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ یہ بات مشرف نے اپنی کتاب ان دا لائن آف فائر میں لکھی ہے۔ یہ کتاب بھی میں نے نہیں پڑھی، لیکن میں نے ایک اور کتاب پڑھی ہے کراسڈ سورڈز، اسے شجاع نواز نے لکھا ہے، اور اس کتاب میں ان دا لائن آف فائر کا یہ والا حصہ شامل کیا گیا ہے۔ مشرف کا لکھنا ہے کہ جب 9/11 ہوا تو ISI کے سربراہ جنرل محمود امریکہ کے دورے پر تھے، تو اس وقت امریکی نائب وزیر خارجہ تھے رچرڈ آرمٹیج۔ انہوں نے دھمکی دی جنرل محمود کو کہ فیصلہ کر لو، آپ امریکہ کے ساتھ ہو یا دہشت گردوں کے ساتھ، اور اگر آپ دہشت گردوں کے ساتھ ہو تو ہم بمباری کر کے آپ کو پتھر کے دور میں پہنچا دیں گے۔ مشرف کے مطابق انہوں نے تو پاکستان کو بچانے کے لیے امریکہ کی مدد کا فیصلہ کیا۔ تاہم غالباً اس معاملے میں مشرف نے غلط بیانی کی ہے، کیونکہ شجاع نواز کی جو کتاب ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ رچرڈ آرمٹیج ایسی کوئی بھی دھمکی دینے سے انکار کر چکے ہیں، اور جنرل محمود احمد بھی یہی کہتے ہیں کہ رچرڈ آرمٹیج کی بات ان الفاظ میں نہیں تھی جن الفاظ میں مشرف نے بیان کی۔ یوں بظاہر مشرف نے امریکہ کی ایک فرضی دھمکی کو بنیاد بنا کر امریکہ کی جنگ میں کودنے کا فیصلہ کیا۔ اچھا، امریکہ نے پرویز مشرف یا پاکستان سے کل 7 مطالبات کیے تھے۔ اسامہ بن لادن کو تمام لاجسٹک سپورٹ روک دی جائے، القاعدہ کے جنگجوؤں کو سرحد پر ہی روک دیا جائے، امریکی جہازوں کو عسکری اور انٹیلیجنس آپریشن کرنے کی مکمل آزادی دی جائے، ان کے لیے فضائی راستہ فراہم کیا جائے اور پاکستان میں لینڈ کرنے کی بھی سہولت دی جائے، القاعدہ کے خلاف آپریشن کے لیے علاقائی رسائی دی جائے، امریکہ کو انٹیلیجنس معلومات دی جائے، دہشت گردی کی مذمت کی جائے، طالبان کو ہر قسم کے ایندھن کی فراہمی بند کر دی جائے اور پاکستانی رضاکاروں کو افغانستان جانے سے روکا جائے۔ اگر ثابت ہو گیا کہ 9/11 میں اسامہ بن لادن کا ہاتھ ہے
اور طالبان نے پھر بھی انہیں پناہ دیے رکھی تو طالبان حکومت سے تمام تعلقات ختم کیے جائیں۔ یہ وہ 7 مطالبات تھے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ مشرف نے تمام کے تمام مان لیے تھے، جس سے امریکہ بھی حیران رہ گیا تھا۔ لیکن پھر میں نے ایک کتاب پڑھی جو حقائق کا ایک اور رخ پیش کرتی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ڈائریکٹوریٹ ایس، اسے اسٹیو کول نے لکھا ہے۔ یہ کتاب بتاتی ہے کہ مشرف نے امریکہ کے مطالبات مانے نہیں تھے بلکہ ماننے کا تاثر دیا تھا، اور یہ بھی بتاتی ہے کہ مشرف نے بلا حجت تمام مطالبات ماننے کے بجائے کچھ پس و پیش بھی کی تھی، کچھ شرائط بھی پیش کی تھی۔ کتاب میں لکھا ہے کہ جب امریکی سفارتکار وینڈی چیمبرلن امریکی مطالبات کی فہرست لے کر مشرف کے پاس پہنچیں تو مشرف ان مطالبات پر بات کرنے کے بجائے الٹا امریکہ کی شکایت کرنے لگے۔ مشرف کہنے لگے کہ امریکہ ماضی میں کتنی ہی بار پاکستان کو دھوکہ دے چکا ہے، امریکہ نے روس کے خلاف بھی پاکستان کو استعمال کیا اور پاکستان کے لیے مسائل چھوڑ کر لا تعلق ہو گیا۔ مشرف نے کہا کہ امریکہ جو ملٹری آپریشن کرنا چاہتا ہے اس کی تو کوئی واضح تفصیلات ہی نہیں ہے، تو میں مدد کی حامی کیسے بھر سکتا ہوں؟ مشرف نے یہ بھی کہا کہ وہ اپنے جنرل سے پہلے مشورہ کریں گے اور اس کے بعد کچھ بتائیں گے۔ کتاب کے مطابق مشرف کا منصوبہ یہ تھا کہ بظاہر تو امریکہ کے تمام مطالبات مان لیے جائیں گے، لیکن بعد میں چونکہ چنانچہ کی گنجائش نکالی جائے گی۔ جب مطالبات تفصیلی طور پر پیش کیے جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن، اور پھر لیکن کے بعد اپنی کہانی ڈالی جائے گی۔ کتاب کے مطابق یہ مشرف کا ٹیکٹک تھا۔ خیر 2 دن بعد امریکی سفیر مشرف سے ملنے گئیں یہ پوچھنے کے لیے کہ پھر کیا سوچا آپ نے، کی بنیا پھر؟ تو مشرف نے وہی چونکہ چنانچہ والا فارمولہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں امریکی جہاز پاکستان کی فضائی حدود استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سرحدوں کی نگرانی کرنا تو ناممکن سی بات ہے۔ ایک شرط انہوں نے یہ لگائی کہ حملہ کرنے والی اتحادی فوجوں میں بھارت اور اسرائیل شامل نہیں ہونے چاہیے۔ ساتھ ہی یہ مطالبہ بھی کیا کہ افغانستان میں دہشت گردی کو کشمیر کے ساتھ نہ جوڑا جائے، یعنی کہ کشمیر کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی نہ کہا جائے، اور افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کرنے کے بعد امریکہ جو حکومت بنائے گا وہ پرو پاکستان ہونی چاہیے۔ خیر تاریخ تو یہ ہے کہ پاکستان نے واقعی امریکہ کے مطالبات مانے، افغانستان پر حملے کے لیے امریکہ کو رسائی دی۔ امریکہ کا جنگی ساز و سامان افغانستان تک جاتا تھا تو اس کے لیے پاکستان کے زمینی راستے استعمال ہوتے رہے، اور تاریخ یہ بھی ہے کہ امریکہ کو گلا رہا کہ پاکستان اس سے ڈبل گیم کر رہا ہے۔ بظاہر امریکہ کا اتحادی بنا ہوا ہے لیکن اندر سے امریکی مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے۔ ڈائریکٹوریٹ ایس نامی کتاب میں درج باتیں اگر درست ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک فون کال پر لیٹ جانے کی بات مکمل طور پر درست نہیں ہے۔ مشرف امریکہ کے آگے لیٹے ضرور تھے لیکن ایک فون کال پر نہیں لیٹے تھے اور مکمل نہیں لیٹے تھے۔